مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ہمارے ساتھ عبد الصمد بھائی، السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضی بھائی اور خیریت جی سے ہیں؟ الحمد للہ، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ بس اللہ کا شکر ہے. آواز صحیح آ رہی ہے؟ بتا دیں پہلے ہاں آواز صحیح جی، آ رہی ہے نا؟ آواز صحیح آ رہی ہے بھائی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ابھی کیا چل رہا ہے، کیا خبر ہے، ذرا بتائیں اس کے بارے میں کہ ہم بات کریں کہ محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، جو اسلامک کونسل نے اب فتویٰ دیا ان کے خلاف، بہت ان پہ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی. ہاں وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو یو ایس اے کے جو مفتی صاحب ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں کہا ہے کہ المحنت کو جلا دینا چاہیے. ہاں ان جی کی بھی بالکل. ویڈیو وائرل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو انہوں نے ہاں بالکل. جو الفاظ انہوں نے بولے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ اگر انجینئر کے کانٹیکسٹ میں اگر اس کو وہ گستاخی کہتے ہیں اور اپنی چیز کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو مولوی ہے نا یاسر واجی، سب سے بڑے سوشل میڈیا پہ میں نے آج تک ایسا منافق نہیں دیکھا. انہوں نے وہی بات کی ہے اور وہ دفاع کرے، میں یہودیوں کی کتابوں سے دکھا دوں گا. میرے بھائی، ہم نے عیسائیوں سے وہی بات دکھائی ہے ان کی کتابوں سے جو محمد علی مرزا صاحب نے بات کی ہے. ہم نے بھی وہ دکھایا عیسائیوں کی کتابوں سے. واجی صاحب کہتے ہیں نیت پہ کو نہیں ہم دیکھیں گے، ظاہراً اگر گستاخی کر دی تو بس بات ختم. تو یہ اب پکڑے گئے ہیں واجی صاحب، ان کی جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ گئی کہ وہ صرف انجینئر صاحب سے بغض کی وجہ سے اس کا دفاع کریں کہ 295C لگے، نہیں تو وہ بھی وہی باتیں کرتے رہے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں. اور وہ ڈیفینڈ بھی کیسے کر رہے ہیں کہ ایسا کہ وہ حالانکہ وہ ویڈیو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پرانی ویڈیو ہے، تقریباً 1-1.5 سال پرانی. وہ خود یہ مان رہے ہیں. وہ ابھی پھر انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے نکال کے وائرل کی ہے. اور اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساتھ الیاذ باللہ، پتہ نہیں نعوذ باللہ کہتے تھے، پتہ نہیں الیاذ ہاں باللہ میں نے یہ لفظ بالکل. ساتھ لگائے. تو ہاں بھائی یہ دیکھیں تو اس طرح گستاخی نہیں ہوتی اگر کسی بندہ وہ کفر نقل کرتا ہے کہ کرسچن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اور وہی الفاظ، بالکل وہی الفاظ اس بندے نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولے ہیں. اور کہ ڈیفینڈ اس طریقے سے کر رہا ہے کہ وہ ڈیفینڈ اس طریقے کر رہے ہیں کہ میں نے ساتھ الیاذ باللہ بولا ہے اس لیے گستاخی ہوئی ہے. ہاں اس کے بالکل 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 غلط بات ہے. تو اس کا مطلب ہے عیسائی کل کو جتنی مرضی گستاخیاں کرے وہ بس ساتھ نعوذ باللہ کہہ دے تو وہ بچ جائے گا؟ بالکل نہیں. یہ اصل میں کھیل ہے میرے بھائی، کیونکہ وہ دیوبندی ہے اس وجہ سے گستاخی نہیں. آپ اپنے آپ سے پوچھے کہ کل کو فرض کریں محمد علی مرزا صاحب یہ اب جملہ کہتے ہیں ان پہ، پھر یہی معاملہ ہو جائے گا شروع. تو اصل میں شخصیات پہ یہ لوگ جاتے ہیں، شخص کو دیکھ کے یہ فتویٰ لگاتے ہیں، نہ کہ عبارت یا عقیدے کو دیکھ کے. اور یہی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق وارننگ دی تھی ہمیں. بالکل ایسے ہی کرتے ہیں. اور مطلب اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے اب جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے ابھی، اپنی ذاتی دشمنی، مفتی طاہر مسعود صاحب نے بھی کہا ہے کہ تم لوگ کیسی غداری کرتے ہو، کل قیامت کے دن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے تم اس قانون کا استعمال کر رہے ہو. اور اگر وہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے الیاذ باللہ ساتھ ہے، نعوذ باللہ ساتھ بولا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ گستاخی نہیں ہے، تو جو انجینئر نے الفاظ بولے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے تھے، وہ الفاظ یہ بول کے دکھائے الیاذ باللہ لگا کر، وہ الفاظ ہی کبھی نہیں بولے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اگر وہ گستاخی، ہاں بالکل ایسا. اب کیونکہ جو کیس ہوا ہے وہ اس چیز کے اوپر نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، سوری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی یہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، وہ گستاخی ریلیٹڈ ہوا ہے. میں ایک ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انجینئر کی اس میں غلطی کیا ہے. انجینئر کی غلطی یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ میرے سامنے آپ کو گالیاں نکالتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہیں بھی. کوئی بندہ میرے سامنے آپ کو گالیاں نکال رہا ہے، میں وہی گالیاں آپ کے سامنے اگر نقل کروں کہ وہ بندہ آپ کو یہ گالیاں نکال رہا تھا، آپ مجھے کہیں کہ اب تو سمجھ بھائی اگر وہ گالیاں نکال رہا تھا تو وہ گالیاں نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بدتمیزی ہے. تم ٹھیک ہے، تم صرف یہ کہہ دو وہ بندہ گالیاں نکال رہا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا، انجینئر صاحب کو یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اس سے مسلمان کو ہاں ذرا برا لگتا ہے. حالانکہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नहीं समझते क्रिश्चियन जो, हालांकि सच्चा, ये तो अदनान राशिद साहब ने भी कहा है अपनी वीडियो में कि अगर सच्चा समझते तो मुसलमान होते। सही बात नहीं है? इसके बारे में जरा बताएं। लेकिन अब्दुल सलाम भाई मसला ये है कि ईसाई लोग दज्जाल का लफ्ज़ भी कहते हैं। इस पे मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने अदनान रशीद को जाहिल साबित किया और दूसरों को भी, जिन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ उनके लिटरेचर में नहीं है, बहुत बार आया है। तो इंजीनियर मिर्जा साहब ने कुछ गलत नहीं कहा, वो सही बात कर रहे थे कि ईसाइयों का ये अकीदा है, फिर भी इस्लाम उनका एहतराम करता है, यानी उनके साथ रह सकते हैं, शादियां भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे उनके साथ इख्तिलाफ है कि अगर कोई ईसाई खुल के ये अकीदा रखता हो, क्या उनसे शादी करनी चाहिए नहीं, ये अलग मौजू है। क्योंकि सहाबा में भी बास थे जो कहते थे कि ईसाइयों से बड़े मुशरिक कोई है ही नहीं, तो उनसे शादी नहीं करनी चाहिए, ये एक अलग मौजू है। लेकिन जो मैं बात करूं, जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बात की है, उसमें वैसे कोई गलती नहीं, क्योंकि वो कुफर नकल कर रहे हैं। ईसाइयों का वाज़ेहतन यही अकीदा है जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब बयान कर रहे थे, ये उनका अकीदा, उनकी किताबों में ये लफ्ज़ मौजूद है। जी, यही बात है। मैं वो आपकी जो लाइव स्ट्रीम थी, मैंने आपकी लाइव स्ट्रीम पूरी देखी थी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये मुनाफ़िक़त क्या कर रहे हैं, अब ये उनसे इत्तिहाद करके इंजीनियर साहब के बुक्स में उनसे हाँ, इत्तिहाद किया है इन लोगों ने, ठीक है? हालाँकि इन्होंने पहले आपस में इत्तिहाद किया है, बरेली, देवबंदी, वो एक मौलवी साहब हैं देवबंदी हैं, खैर मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान के, वाहिद वो कह कुरैशी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब यार मैं कहता हूँ कि यार मतलब अ, कैसे लोग हैं ये, मतलब ये जो लोग हैं ना, वाहिद कुरैशी साहब और जो उनके उस्ताद हैं, अब उनका नाम मत लेना, ये मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। इन दोनों, हाँ, इन दोनों ने मतलब अहले हदीस के खिलाफ, बरेलियों के खिलाफ कितने बयान दिए हैं, ठीक है? और कितने मुनाज़रे इनके पड़े हुए हैं, 20-20 साल, 15 साल पुराने। हालाँकि देवबंदियत के अंदर मैं देखूँ, अगर 2 अच्छे इंसान मैंने देखने हो कि इत्तेहाद उम्मत भी चाहते हों और वो इन दोनों से बेहतर हों, ये उस्ताद और शागिर्द, तो मैं कहूँगा तारिक जमील साहब और तारिक मसूद साहब, भाई वो पूरा एक डायमंड है, मैं कहता हूँ ये 2 बंदे जो हैं। हाँ, इल्मी इख्तिलाफ हो सकता है, इल्मी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं उनकी मतलब जो अखलाक हैं, उनके हिसाब से कहता हूँ। वो बेहतरीन, मतलब 100% मैं कहता हूँ बहुत अच्छे बंदे हैं वो दोनों, तारिक जमील साहब और तारिक मसूद लेकिन साहब। मसला ये, तारिक मसूद साहब ने जब गुस्ताखी की है कुरान की, तो उनको तो माफ़ किया गया, लेकिन जो इंजीनियर ने नहीं की गुस्ताखी, उनके पीछे अब तारिक मसूद भी कह रहे हैं कि ठीक है यहाँ गुस्ताखी नहीं, लेकिन जो दूसरी गुस्ताखी है वहाँ पे इनको पकड़े, ये भी उनकी गलती थी। और ये भी उन्होंने उन लोगों को रजामंदी के लिए ये बातें की है। लेकिन आप ये देखिए, अहले हदीस, प्रेशर था उनके ऊपर, प्रेशर था। लेकिन फिर वो अच्छे कैसे हुए? अगर प्रेशर की वजह से वो इंसाफ छोड़ें, तो वो कुरान की मुखालफत है। हाँ, वो चीज़ भी ठीक है, लेकिन फिर भी उनसे बहुत बेहतर है। यानी मैं कहता हूँ कि इन 2 जो उनसे पहले, बेहतर है, लेकिन फिर भी इतने कमज़ोर हैं। मैं माज़रत से कहता हूँ कि जो प्रेशर की वजह से कुरान को छोड़ रहा है, वो तो उसके बारे क्या हम क्या अब्दुल समद भाई। वो असल में ना, जब क्योंकि डर होता है किसी चीज़ का, अगर इंजीनियर साहब में देखें तो वो डर इतना नहीं है। अब इन्होंने, तारिक मसूद साहब ने एक बयान दिया था कोई कि ये लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं, फिर टीएलपी वालों ने धमकी दे दी थी, तो बाद में इन्होंने कहा कि मैं तो टीएलपी के बारे में कह ही नहीं रहा था। तो अब क्योंकि देखिए, जो परिवार होता है उसका भी फिर जान का खतरा होता है, ठीक है? अपना इनको तारिक मसूद साहब को ज़्यादा डर है। हाँ, इंजीनियर साहब कह सकते हैं कि तारिक मसूद साहब से ज़्यादा दलेर हैं, लेकिन परिवार तो उनका भी है ना, अब उन पे भी मुश्किलात आई हुई हैं, और तारिक मसूद साहब उनके लिए भी स्टैंड किया उन्होंने, मतलब फिर भी बाकियों से बहुत बेहतर फतवा भी दिया, अगर आपने वो फतवा पढ़ा हो। हाँ, मैं पढ़ा है मेरे भाई, लेकिन जब कुरान की वाज़ेह आयतें इंसाफ से काम लेना है, तो जो बंदा डरता है फिर उसको मुफ्ती नहीं होना चाहिए। जी, ये बात भी देखें तो किसी हद तक ठीक है ये आपकी, मतलब कि इंसाफ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी जान का खतरा है ना अभी। अगर देखें, मैं मेरे देखो तारिक भाई, मसूद साहब के मैं साथ आपको नहीं कर बता रहा हूँ, मुझे अगर पाकिस्तान में मैं होता, मैं कभी ना कहता कि इंजीनियर पे 295C लगना है। मेरी भी जान खतरे में होगी, लेकिन फिर हमें चुनना पड़ेगा ना, हमने जान को अहमियत देनी है कुरान को। अगर कुरान को देनी है तो ठीक है, अगर जान को देनी फिर हम इस्लाम पे ना ही बात करें बेहतर है, क्योंकि झूठ धोखा जायज़ नहीं इस्लाम में मेरे भाई। नहीं, मैंने वो बात शायद हदीस भी है कि अगर जान का खतरा हो तो आप कलमा कुफ़र बोल सकते हैं, ये नहीं, सही बात है? ऐसी कोई कोई हदीस नहीं मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस सुना है, में मैंने इससे पहले कहा है कि मैंने सुना है, मैंने कोई हदीस पढ़ी नहीं है। और आपने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान में होता तो
میں یہ کبھی نہ کہتا کہ انجینئر صاحب پہ 295 صحیح نہیں لگنی چاہیے کہ اس کے بعد آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوتا. آپ کی جان کو یہ بنا کہے بھی آپ کی جان کو خطرہ ہوتا. ہاں کیونکہ بالکل. آپ جی آپ سمجھ سکتے ہیں. باقی آپ آگے بات کریں اس کے اوپر. یہ بھی دیکھیں کتاب و سنت اہل حدیث کی انسائکلوپیڈیا، اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا کہ جو عیسائی لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال، جھوٹا، درندہ کہتے ہیں. تو جنہوں نے یہ پبلش کیے کتاب و سنت.com، ان ساروں کی لسٹ بنانی چاہیے اور ان کے پاس جو ساروں کے نام لے کے نا 295C لگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی وہی بات کی ہے. بالکل بالکل. اگر اصول ایک بنا لیا کہ یہ اصول میں رہتے ہوئے یہ الفاظ بولنے والا، یہ الفاظ لکھنے والا بندہ گستاخ رسول ہے، تو کوئی بھی اس کی آڑ میں آئے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا شخص ہو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہو، مفتی ہو یا عام ہو، اس پہ یہ چیز لگنی چاہیے. ہم یہ تو کہہ نہیں رہے کہ انجینئر صاحب سے یہ جو فتوے ہیں یا ان پہ گستاخی الزام واپس لیں، یہ تو ہم کہہ نہیں رہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے لگائے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر باقیوں کو بھی لگاؤ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جنہوں نے پہلے اس کیا ہے، اور جو ابھی یہ جس طرح یہ ویڈیو پیچھے وائرل ہوئی ہے یاسر الواجی صاحب کی، جو میں نے کہا ان پر بھی لگنا ہے. ہاں وہ یہ سیف ہے کہ وہ بیٹھے امریکہ میں. اگر پاکستان میں بالکل. ان کے اوپر بھی یہ ٹی آر پی والوں نے کام کر لینا تھا. مسئلہ ہے وہ دیوبندی اور ٹی ایل پی والے آج کل شیعوں کے ساتھ بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہاں اصل وہ مسئلہ. جی جی. ابھی شیعہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. یہ کرسچن کے ساتھ جب اتحاد ہو رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے. ہاں ایک وہابی مولوی صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستانی 2 سال پہلے کہا تھا کہ ہم ایک تصویر کی طرح ہو چکے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث، ٹھیک ہے. حالانکہ ان کے جو والد، ان کا نام نہ لیں آپ، میں اعتراض کرتا ہوں، ان کے ہاں والد جو تھے انہوں نے بریلیوں کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے احمد رضا خان، امام احمد رضا خان صاحب جو تھے، ان کے بارے میں کیا کیا الفاظ لکھے تھے. وہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی، مجھ سے پہلے ہی پڑھی ہوگی وہ کتاب ماشاءاللہ. بالکل. اس میں کہتے ہیں بریلیوں کے اوپر اور شیعہ کے اوپر جو ان کی حالانکہ ان کی دیوبندیوں سے دشمنی اتنی نہیں تھی جتنی بریلیوں اور شیعوں کے خلاف انہوں نے اپنی کتابوں میں چیزیں لکھی ہیں. صحیح. لیکن آپ کو پتہ ہے توصیف الرحمان صاحب کے بھائی جو طالب الرحمان صاحب ہیں، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ جو لوگ بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں نا، وہ جاننے کے دیوبندیوں میں اس سے زیادہ شرک ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جی میں نے ان کی مطلب یہ ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن میں انہیں جانتا ہوں. ان کا وہ جو مناظرہ بھی مشہور ہوا تھا 2009 میں، ہاں بالکل. وائر کرتے ہیں انجینئر صاحب، وہ حنیف قریشی والی، حنیف قریشی صاحب ہاں والی. ہاں بالکل. وہ یہ میں نے انہیں ان سے سنا نہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ دیوبندیوں کے خلاف وہ کافی زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے مناظرے بھی، اور یہ جو ایک مناظرے بھی ہیں الیاس خان صاحب، یہ بھی ان اچھا کی بھی تکرار چلتی رہتی ہے. پہلے 2012-13 میں تو کافی زیادہ ان کی چلتی تھی آپس میں، طالب الرحمان صاحب اور ان کی. بالکل. اور ایک لیکچر ہے ریاض گھومن صاحب کا لیکچر ہے، میں کل ہی وہ لیکچر دیکھا ہے. 1 گھنٹے 17 منٹ کا لیکچر ہے. اس کا ٹائٹل ہے غیر مقلدین کا آپریشن. اور اس میں مطلب جو یہ ایک دوسرے کی ایسے لفظ بولتے رہتے ہیں. جو الیاس گھومن صاحب ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ اگر تم لوگوں نے کذاب دجال دیکھنا ہو تو تم لوگ طالب الرحمان کو دیکھو. اگر اس سے بڑا کذاب اور دجال دیکھنا ہو تو تم لوگ زبیر علی زئی کو دیکھو. اس وقت زبیر علی زئی زندہ تھے. 2013 کا لیکچر ہے، اور 2013 کے اینڈ میں وہ فوت ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا ہاں تھا. وہ بالکل. 2013 کی وہ لیکچر ہے. یہ الفاظ ایک دوسرے کے خلاف، اب اتنی نفرت ان لوگوں نے پہلے ایک دوسرے کے لیے گھڑی، اور آج کی اتحاد کر رہے ہیں. مطلب اتحاد کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کسی چیز کے خلاف، ایک شخص کے خلاف اتحاد کر رہے ہیں. اگر یہ اپنے مسئلے مسائل حل کر کے ایک امت کی طرح اتحاد کریں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہاں باقی مسئلوں پہ ویسے ہی لڑ رہے ہیں، لیکن ایک چیز پر ابھی انہوں نے اتحاد کیا ہے. صحیح ہے. عبدالسلام بھائی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ کیونکہ آج کی لائیو سٹریم ہم یہاں ہی پھر ختم کریں گے، کیونکہ اور بھی کام ہے. میں چاہ رہا تھا میں اس پہ اپنا موقف دے دوں، اور پھر انشاءاللہ اگلی بس بار لگا. یہی پوچھنا تھا کہ آگے مطلب آگے کیا بن سکتا ہے. کیسا ہوں اب تک میں نہ تو آپ سے میں نے پوچھا تھا اس کے بارے میں. ابھی یہ جو اسلامی نظریات کونسل جو بھی، مطلب مجھے اس کا سسٹم نہیں پتا، کیونکہ میں پاکستان میں تو رہتے نہیں ہوں. کیا ہے ابھی کیا حالات ہیں کہ آگے یعنی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کہ تو اب جان بیسکلی جان کا جو خطرہ ہے یا نہیں؟ ہاں، جان کا بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن اب جو انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم ہے وہ یہ کریں گے، وہ کہیں گے ہم اس کو نہیں مانتے، یہ باعث ڈیسیجن ہے. اور جو حکومت ہے اس پہ فرض نہیں کہ وہ اس کو مانے، وہ اس کو ری وزٹ کریں گے، پھر وہ اپنا فیصلہ فائنل جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. مجھے لگ رہا ہے اکتوبر سے پہلے. اب اگر 295C لگ جائے تو بہت
بہت برا ہوگا کہ پھر کوئی چانس نہیں نظر آتا کہ انجینئر سے باہر رہیں. شاید کوئی سزا نہ ہو لیکن جیل میں تو وہ رہیں گے بہرحال. تو یہ ہے خلاصہ آگے کیا ہونے والا ہے. جی میں نے اور دوستوں سے پتہ کیا جو وہاں رہتے ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر میں ان سے سیدھا سیدھا پوچھا تھا کہ مطلب جان کے خطرے کے بارے میں بتائیے کہ وہ کتنا ہے یا مطلب پھانسی ہو سکتی نہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ پھانسی وغیرہ کے چانس اگر دیکھیں تو کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بھی نہ ہوا تو وہ جیل میں رکھیں گے. ابھی جو ان بالکل. سے بڑے بڑے لوگ جیل میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اب تک نہیں باہر آ سکے، تو انجینئر صاحب تو ان کا لیول ہے نہیں نا ان کے جیسا. میں نام نہ لیں ان کا، ٹھیک ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں بات کر رہا ہوں میں. وہی جیل میں وہ ہیں جس جیل میں، ٹھیک ہے. تو بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور جو ان کے خلاف ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ٹھیک ہے. آمین. اور جو سچ صحیح بات ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اپنی دشمنی، وہ قرآن میں آیا تھا نا کہ کوئی چیز تم اس کے اوپر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. کیا آیت تھی وہ کہ کسی قوم کی دشمن، کیا تھی وہ آیت؟ ہاں جی، کسی قوم کی دشمنی میں آپ نے انصاف نہیں چھوڑنا. لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا، کہ عدل سے کام آپ نے لینا ہے. بالکل یہ بالکل سورہ صحیح بات، مگر مائدہ کی آیت ہے. جی سورہ مائدہ کی آیت پتہ نہیں 8 ہے یا پتہ نہیں 5 ہے ہاں شاید. جی 8 ہاں جی. جی ہاں جی جی. تو ابھی یہ مطلب یہ اپنی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں. وہ طارق مسعود صاحب نے بھی یہ بالکل الفاظ بولے ہیں کہ یہ ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے قانون کا استعمال کر رہے ہیں. اگر کوئی بالکل. یہاں کیس بنتا ہے تو، اور اگر انہوں نے کوئی چیز جس طرح صحابہ کرام کے خلاف کچھ اگر بولا ہے تو انہوں نے، طارق مسعود صاحب بھی کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے ایسی چیز کی تو اس کے اوپر کیس بن سکتا ہے. لیکن 295 کیس تو کسی حالت میں نہیں بنتا اگر دیکھیں. بالکل بالکل. باقی اتنی بات تھی میری، اور تو کچھ نہیں ہے. باقی اینڈ کر رہے ہیں آپ لائف ٹائم. ہاں جی عبدالسلام بھائی، کیونکہ ہماری کافی مصروفیات ہیں آج کل، تو ان پہ کام جاری رکھنا ہے. پھر انشاءاللہ 2 ہفتوں تک باقاعدگی سے لمبی اور ریگولر لائیو اسٹریمز ہوں گی انشاءاللہ. جی ابھی میں کوئی نے جی اور میں نے آپ کو ایک واٹس ایپ پر ویڈیو بھیجی ہے، صرف 20 سیکنڈز کی یا پتہ نہیں 15 میں سیکنڈ کی چیک وہ ویڈیو ہے. کرتا ہوں. وہ آپ نے مطلب ابھی نہیں، مطلب بعد میں آپ نے ضرور دیکھنی ہے. وہ ایک بہت ٹھیک مشہور ہے بندے کی وہ ویڈیو. جی جی. انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شکریہ رضی بھائی، السلام جزاک علیکم. اللہ